آپ نے فرمایا کہ جس امت میں, جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے, حتیٰ کہ اس کو ایڈورٹائز کیا جائے, پروپیگیٹ کیا جائے. آئی ٹیک اے پاز ہیئر. آپ بل بورڈز دیکھ لیں ہمارے, آپ ٹی وی چینلز کھول لیں, آپ فیس بک ایڈز دیکھ لیں, آپ کچھ دیکھ لیں, آپ کریم وومن آن بائکس دیکھ لیں, ایڈورٹائز کیا جا رہا ہے نا. ایک ہے بے حیائی چھپ چھپ کے, ایک ہے علی الاعلان. آپ نے فرمایا کہ جس امت میں بے حیائی عام کر دی جائے اور پروپیگیٹ کی جا رہی ہو, جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں, اس قوم میں ایسی بیماریاں نازل کریں گے کہ اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد نے کبھی نام نہیں سنا ہوگا ان کا. سبحان اللہ, I used to work as a patient counselor at علی میڈیکل ہاسپٹل, اور وہاں پہ اتنے پیشنٹس آتے تھے عجیب عجیب بیماریاں لے کے. آپ اپنے گرینڈ فادر سے پوچھیے گا کہ آپ نے کبھی کانگو وائرس کا نام سنا تھا, یا کبھی ڈینگی کا نام سنا تھا, یا ایڈز کا نام سنا تھا, یا ٹیومرز کا, ڈفرینٹ قسم کے ٹیومرز کا نام سنا تھا آپ نے؟ نہیں, وہ تھی نہیں اس ہمارے آباء و اجداد میں. یہ ابھی جو لانچ ہو رہی ہیں, اتنے زیادہ آرتھرائٹس کی پرابلمز, بلڈ پریشر, شوگر اتنا زیادہ عام ہونا. کچھ بیماریاں تھیں پہلے بھی, طاعون کی بیماری ہے, بہت ساری بیماریاں ہیں, لیکن سبحان اللہ ڈینگی وائرس, کانگو وائرس, یہ ہم نئی بیماریاں سن رہے ہیں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم میں نازل کی بیماریاں بیکاز آف آر بیڈ ڈیڈز, بیکاز آف واٹ آر ہینڈز ہیو ارنڈ. تو جس امت میں بے حیائی پھیل جاتی ہے, اور سبحان اللہ جس حدیث میں آتا ہے نا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, اگر تمہیں حیا چلی جائے نا پھر جو مرضی کرو. مینس کہ جب انسان سے حیا نکل جائے پھر اس میں کوئی خیر باقی نہیں رہتی ہے. یہ حیا دس از اے پارٹ آف ایمان. آپ دیکھیں کہ برائی کا کام کرنے سے کیا چیز روکتی ہے انسان کو؟ اللہ سے حیا, کہ مجھے میرا مالک اس ٹائم دیکھ رہا ہے. آپ کو حیا آتی ہے کہ قیامت کے دن میں اللہ تو مجھے پکڑے گا, اور میرا اللہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ حیا تھی. اللہ مجھ پہ زیادہ قدرت رکھتا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ مجھے پکڑ سکتا ہے. آج جس ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی ہے, اٹس ویری ریلیونٹ اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اور جو ہماری فزیکل باڈی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ہماری فزیکل باڈی کے اندر کچھ ڈیفنس سسٹمز رکھے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں امیون سسٹم رکھا ہے. امیون سسٹم آپ کا جتنا اسٹرانگ ہوگا اتنا ہی آپ اپنے آپ کو انفیکشن سے, مختلف بیماریوں سے بچا سکیں گے. جتنا امیون سسٹم آپ کا ویک ہوتا رہے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ جو انفیکشنز ہیں, وہ جو ڈیزیز ہیں, آپ کو جو ہے جلدی لگ جائیں. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی باڈی میں ایک یہ سسٹم بھی رکھا ہے, اٹس بیسیکلی اے ڈیفنس سسٹم. وہ آپ کا نرو سسٹم ہے, نروس سسٹم, کہ اگر آپ کو کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا, تو آپ کا نروس سسٹم آپ کو سگنل دیتا ہے کہ ابھی ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. اب اگر وہ آپ کو سگنل نہیں دیں گے, ہو سکتا ہے وہ زخم زیادہ گہرا ہو جائے اور پھر تکلیف آپ کی بڑھ جائے اور بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے. تو دس از آلسو اے ڈیفنس سسٹم. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری فزیکل باڈی کے اندر جب ڈیفنس سسٹم رکھے ہیں, تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں. اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری باڈی کے لیے کیا بہتر ہے اور ہمارے نفس, ہماری سول کے لیے کیا بہتر ہے. تو ظاہری بات ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے باڈی کے لیے ڈیفنس سسٹم رکھا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری روح کے لیے بھی کچھ سسٹمز رکھے ہیں جس سے ہم اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. اور ان ڈیفنس سسٹمز میں سے ون آف دا ڈیفنس سسٹم از الحیا. جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں حیا, شرم و حیا ہم جو ہے کہتے ہیں, اور اس کو انگلش میں آپ موڈیسٹی بھی کہہ سکتے ہیں. اور آپ دیکھو جب ہم موڈیسٹی کی بات کرتے ہیں, حیا کی بات کرتے ہیں, ون مائٹ سرپرائز کہ ابو سعد اس 2023 اینڈ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ موڈیسٹی, حیا کی بات کرتے ہو. کیونکہ ایشو یہ ہے کہ آج کا آدمی, آج کا بندہ جب صبح اٹھتا ہے, بیفور ہی ڈز اینی تھنگ ہی جسٹ گرابز ہز موبائل, اپنا موبائل پکڑتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اچھا کوئی مسڈ نوٹیفیکیشنز تو نہیں ہے, کوئی میسیجز تو نہیں آئے, کوئی کالز تو نہیں آئی, اور ہو سکتا ہے وہ چیک کرنے کے بعد رینڈم اسکرولنگ کرنے لگ جائے,
اور جب وہ اسکرولنگ کرے گا اور پتہ نہیں کس قسم کا کانٹینٹ اس کے آگے پیچھے آتا جا رہا ہے اور وہ دیکھتا جا رہا ہے. اب 15 منٹ آدھا گھنٹہ اس نے وہ اپنی جو اسکرولنگ ہے, اپنی جو سوشل میڈیا کا جو اس کا یوز ہے وہ اس نے ابھی ختم نہیں کیا. اس نے ریڈی ہو کے تیار ہو کے جاتا ہے اپنے کالج جاتا ہے, یونیورسٹی جاتا ہے. اب کالج یونیورسٹی کے کیا حالات ہیں آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں مجھ سے, اور وہاں پہ ماحول دیکھتے ہوئے, وہاں پہ ایک دوسرے کا جب آپ ڈریس دیکھتے ہیں تو آپ ہو سکتا ہے کہ پہلے دن جب آپ جائیں گے آپ بولیں گے استغفر اللہ واٹس گوئنگ آن. ہفتے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو انٹینسٹی تھی حیا کی وہ نہ رہے, اور 6 مہینے بعد سال بعد آپ بولیں گے اٹس نارمل برو, سب یہی کرتے ہیں, سب ایسے کپڑے پہنتے ہیں, سب ایک دوسرے کے ساتھ نارمل طریقے سے بات کرتے ہیں, واٹس دا بگ ڈیل. اور پھر جب آپ گھر آتے ہیں آپ اپنا ہوم ورک کرنے لگتے ہیں, یا آپ نے پھر اگر ٹی وی آن کر لیا ہے, آپ موویز آپ کے سامنے آتی ہیں, یا آج کا نوجوان جنرلی کرتا کیا ہے, اپنی راتیں کیسے گزارتا ہے, یا تو کوئی وہ موویز دیکھ لے گا, یا اس نے کوئی سیریز رکھی ہوئی ہے وہ سیریز کمپلیٹ کرے گا. اور موویز میں کیا ہوتا ہے, ظاہری بات ہے کوئی اسلام کی بات تو نہیں بتا رہے ہوتے, وہ بھی شرم و حیا کا جنازہ نکال رہے ہوتے ہیں. اینڈ دس آلسو desensitizes a person کہ پھر اس کے اندر وہ شرم کا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ حالات ایسے ہیں کہ آپ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں, ایون اف یو سی دا بل بورڈز, تو بل بورڈز میں بھی جب اگر کوئی صابن کا ایڈ ہے یا کوئی پیپسی کولا کا ایڈ ہے فار انسٹنس, تو آپ دیکھیں آپ کو اپوزٹ جینڈر کسی آپ کو خاتون کی آپ کو تصویر مل رہی ہوتی ہے, اینڈ دا کائنڈ آف ایڈز دے میک, مینگو جوس کا ایڈ ہے, دا کائنڈ آف دی ایکٹرز یا اس قسم کے جو ایکٹریسز وہاں پہ جو ہے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. المیہ یہ ہے کہ آپ اگر نیوز چینلز بھی دیکھ رہے ہیں, ابھی نیوز ختم ہوتی نہیں ہے, ایڈ بیچ میں آ جاتا ہے, ایڈورٹ آ جاتا ہے, اور اس میں بسکٹ کا ایڈ ہے یا کوئی چائے کا ایڈ ہے, آپ کو لوگ ناچتے ہوئے ملیں گے وہاں پہ. واٹ از دس, یعنی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس ماحول میں ہو سکتا ہے بندے کو یہ تعجب لگے کہ وائی آر یو ٹاکنگ اباؤٹ حیا ان 2023, آج آپ حیا کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہو؟ یہ تو نارمل روٹین ہے, یہ تو نارم بن چکا ہے سوسائٹی کا. اور میں کسی ویسٹرن کنٹری کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں. اور یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے آپ کو اور مجھے پتا ہونا چاہیے. ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں چاہتا ہوں کہ غور سے ذرا آپ سنیے گا اس حدیث کو. ہمارے نبی فرماتے ہیں ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا اذا رفع احدہما رفع الاخر, یقیناً حیا اور ایمان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, they are interlocked. اگر ایک ختم ہو جائے تو دوسرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے, چلا جاتا ہے. آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ آپ حیا کو چوز کریں یا ایمان کو چوز کریں. They go hand in hand. اللہ نہ کرے اگر کسی شخص کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے تو یہ حدیث ہمیں انڈیکیشن دے رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ ڈاؤن دا لائن اس کا ایمان بھی دل سے چلا جائے, وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. اور بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دیکھیں ایک کوشچن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حیات عربک میں اس کو حیا کہیں گے, یعنی گولتا تا مربوطہ, alright. اردو میں ہم حیات کہتے ہیں. اور دوسرا لفظ ہے حیا, آخر میں حمزہ آ رہا ہے. Are you following? پہلا لفظ ہے ہا یا الف گولتا, حیا, اردو میں آپ اس کو حیات کہہ لیں. اور دوسرا لفظ ہے ہا یا الف حمزہ. دونوں میں کیا فرق ہے؟ پہلا ہے لائف اور دوسرا ماڈسٹی حیا, رائٹ. اچھا, سرپرائزنگلی دونوں الفاظوں کا جو روٹ ورڈ ہے نا, روٹ لیٹرز دونوں کے سیم ہیں. اب یہاں سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے, مثال کے طور پہ آپ جب کھانا کھاتے ہیں, آپ کھانا کھا کر آپ کو انرجیز ملتی ہیں اور اس سے آپ کیا رہتے ہیں, زندہ رہتے ہیں, رائٹ. یو ریمین ہیلدی, آپ جو ہے صحت مند رہتے ہیں. اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو کتنے دن سروائیو کر لیں گے؟ ایک وقت آئے گا بندہ بھوک سے مر جاتا ہے. سملرلی جو حیا ہے, ماڈسٹی ہے, اگر یہ
بندہ ایکسپیرینس نہیں کرتا، اپنے دل کے اندر نہیں لے کے آتا، اس کی روح کے اندر حیا نہیں ہے، تو ہوگا کیا؟ کچھ عرصے بعد اس کی روح مر جاتی ہے، اس کا دل مر جاتا ہے، اس کو پھر اچھا اور برا کوئی فرق اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کو اچھی برائی دونوں سیم لگ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے بہت سارے لوگ ہیں وہ کام کاج تو کرتے ہیں، یعنی اگر کسی شخص کو پتا چل جائے کہ میں نے ڈریس صحیح نہیں پہنا اور اس کے اندر حیا ہے، تو ظاہری بات ہے کیا وہ جب گھر سے باہر نکلے گا وہ ڈریس پہنے گا؟ نہیں پہنے گا نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے اندر حیا کا لیول بہت کم ہے یا حیا ختم ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، کس لیے بھیجا؟ تاکہ انبیاء لوگوں کو بتائیں کہ کیا حق ہے اور کیا غلط ہے، کس طرح انسان بن سکتا ہے، اور جو اینیمل انسٹنکٹ ہے انسان کے اندر وہ حیوانیت سے بچ سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہر نبی نے ایک سٹیٹمنٹ کہی تھی، انہوں نے کہا اذا لم تستحی فافعل ما شئت، اگر تیرے اندر حیا ختم ہو جائے تو جو جی میں آئے کر لے۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جب بندے کے اندر حیا ختم ہو جاتی ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ اگر اس کو پتا ہو یہ میں کام اگر غلط کر رہا ہوں، یہ بے حیائی والا کام ہے، تو وہ لوگوں کے سامنے ایسا کام نہیں کرے گا، وہ حیا کرے گا، اس کو شرم آئے گی۔ ہر نبی نے حیا کا میسج دیا تھا۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کو بھیجا نا، مثال کے طور پہ آج اگر میں آپ کو کہوں کہ بھائی نماز پڑھا کرو، اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ نماز آپ کیوں نہیں پڑھتے، ہو سکتا ہے آپ کو بات میری سمجھ میں آ جائے گی، لیکن جب آپ میرا لائف سٹائل دیکھو گے آپ کہو گے کہ ابو سعد یو آر ناٹ پریئنگ یور سیلف، آپ خود نماز پڑھتے نہیں ہو، آپ کی ساری پانچوں نمازیں ضائع جاتی ہیں، اور آپ ہمیں کیسے کہہ سکتے ہو نماز کا؟ تو آیا میری دعوت دینا اثر کرے گی آپ پر؟ نہیں کرے گی نا۔ I have to pray first، جب میں پہلے نماز پڑھوں گا تو پھر میری بات پر بھی اثر ہوگا۔ اسی لیے جب انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے تو انبیاء کرام سب سے زیادہ حیا والے تھے۔ They walked the walk، جو وہ کہتے تھے پہلے خود امپلیمنٹ کرتے تھے، انہوں نے کر کے دکھایا۔ اور اس حوالے سے قیامت کے دن کا ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور ہر بندہ اپنے گناہوں کے بارے میں سوچ رہا ہوگا اور بڑا پریشان ہوگا کہ آج میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اور کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھو ابھی تک ہمارا حساب کتاب شروع نہیں ہوا، کیا کریں؟ تو لوگ جائیں گے ایک ایک کر کے انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، پہلے آدم علیہ السلام، پھر نوح، ہود، اور جاتے جائیں گے۔ اب جب یہ لوگ انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے اور کہیں گے کہ الا تدعو لنا، کہ اے نوح علیہ السلام کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے سفارش نہیں کرتے؟ آپ دعا نہیں کرتے کہ ہمارا حساب کتاب شروع تو ہو؟ اچھا ابھی حساب کتاب شروع کرنے کی ریکویسٹ ہو رہی، ابھی یعنی اتنا عرصہ لوگ کھڑے رہیں گے اور شدید ترین دھوپ ہوگی، اب لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ جو ہوتا ہے ہو، ایٹ لیسٹ حساب کتاب شروع تو ہو، ہمیں پتہ تو چلے ویئر آر وی اسٹینڈنگ، آیا ہم نے جانا کس طرف ہے۔ اب نوح علیہ السلام سے جب یہ لوگ ریکویسٹ کریں گے تو نوح علیہ السلام کیا کہیں گے؟ ان کو اپنی ایک ایز پر ہم، ان کو لگے گا کہ میں نے غلطی کی تھی، میں نے خطا کی تھی، وہ یاد آ جائے گی، وہ کہیں گے کہ دیکھو میں آج تمہارے لیے سفارش نہیں کر سکتا، میں تمہارے لیے آج ریکویسٹ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دعا دی تھی کہ اے نوح آپ دعا کر سکتے ہیں، میں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا دی تھی۔ اور جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں نا، سورہ نوح انشاءاللہ ٹائم نکال کے پڑھیے گا، نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اتنا لمبا عرصہ دین کی دعوت دی اور کہتے ہیں اے اللہ میں نے اپنے لوگوں کو
صبح دعوت دی، شام کو دعوت دی، رات کو میں نے جو ہے ان کو پکارا، اونچی آواز سے پکارا، آہستہ سے میں نے پکارا، میں نے کوئی وقت نہیں چھوڑا، جو اپورچونٹی مجھے ملتی تھی میں نے ان کو دین کی دعوت دی. لیکن اے اللہ میری دعوت سے یہ صرف انہوں نے فرار ہی اختیار کی، یہ بھاگتے رہے. نوح علیہ السلام کا حق بنتا تھا کہ وہ بد دعا کریں، لیکن قیامت کا دن اب دیکھیں یہ ان کی حیا ہے، یہ ان کی ماڈسٹی ہے. ان کو یاد آئے گا کہ میں نے اپنی قوم کے اگینسٹ بد دعا کی تھی، تو میں اب اللہ تعالیٰ سے کیسے ریکویسٹ کروں تمہارے لیے. تو یہ نوح علیہ السلام کی حیا ہوگی. اسی طرح جب یہ لوگ جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ ان سے غلطی سے ان انٹینشنلی جب ایک بنو اسرائیل کا بندہ اور جو قبطی سولجر تھا، جب آپس میں ان کی بحث مباحثہ ہو رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے روکنے کی کوشش کی. ہی جسٹ گیو اے ریگولر پنچ کہ یار ذرا معاملہ رفع دفع ہو جائے، لیکن اس مکے کی وجہ سے the person died. اب موسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے دن یاد آئے گا کہ اے لوگوں میں تمہارے لیے ریکویسٹ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھ سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا. اب یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی حیا ہوگی. اور آپ اندازہ کرو، حالانکہ انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یہ غلطی نہیں کرتے، لیکن ان سے اتنا مائنیوٹ ان انٹینشنلی جب یہ خطا بھی ہوئی، ایز پر دم یہ وہ سوچتے تھے کہ ہم نے خطا کی ہے. اب وہ کتنی ان کو شرم آ رہی ہوگی، حیا آ رہی ہوگی کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے فیس کریں. تو ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم ڈیلیبریٹلی کیا کچھ نہیں کر جاتے، حالانکہ ہمیں سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جہاں پہ ہم اکیلے ہوں، مگر اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو ویئر آر وی اسٹینڈنگ؟ تو یہ انبیاء کرام کی حیا ہوگی. اور اس حوالے سے آدم علیہ السلام کا بھی ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم آپ اس جنت میں رہو اور جو آپ نے کھانا ہے آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یو کین ہیو اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ ایکسپٹ ون ٹری. آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا اور اس کا فروٹ نہیں کھانا. تو شیطان آیا اور اس نے وسوسے میں ڈالا، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، اور کہتا ہے کہ اے آدم میں آپ کا خیر خواہ ہوں، خدا کی قسم آپ اگر یہ کھا لیں گے، آپ کے رب نے آپ کو اسی لیے منع کیا ہے کہ جب آپ یہ فروٹ کھا لیں گے یا تو آپ فرشتے بن جائیں گے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق ہیں، تو پھر آپ گناہ نہیں کریں گے، یا آپ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب یہ بھی بڑی اچھی آفر ہے جو شیطان کہہ رہا ہے. اور وَقَاسَمَهُمَا انی لکما لمن الناصحین، اور پھر اس نے قسم اٹھائی بڑی بڑی کہ اے آدم میں تو آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، میں تو آپ کے لیے ناصح ہوں، میں تو آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں. بہرحال اس نے جب پھسلا لیا، اس نے جب جو ہے آدم علیہ السلام کو پرسویٹ کر لیا کہ فروٹ کھا لیں. اینڈ وین ایڈم پیس بی اپون ہم، آدم علیہ السلام نے جب وہ فروٹ کھایا تو جو جنتی لباس ان کو پہنایا گیا تھا اٹ وینٹ آف، کپڑے ان کے چلے گئے. تو جیسے انہوں نے دیکھا کہ کپڑے ابھی نہیں ہیں تو ہی اسٹارٹڈ رننگ آف. ادھر ادھر انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی کہ میں اپنے آپ کو کور کروں. ایک آواز آتی ہے، اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں آدم علیہ السلام کو، کہتے ہیں یا آدم افرارا منی، اے آدم آر یو گوئنگ اوے فرام می، آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو پھر آدم علیہ السلام کا جواب سنیے گا کہ فرماتے ہیں بل حیاء منک یا اللہ، اے اللہ مجھے آپ سے حیا آتی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اب دیکھیں یہ جو نریشنز یا جو واقعات پڑھ رہے ہیں نا، یہ ہمارے لیے لیسنز ہیں. انبیاء کرام ان سے تو نادانستہ، ان کو تو آپ خطا کہہ سکتے ہیں، اور یہ خطا بھی انبیاء کرام کے حوالے سے ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خطا کی ہے، اور وہ کتنا پشیمان ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہ خطا کی ہے. تو ہمارے لیے یہ لیسن ہے کہ ہم جان بوجھ کے جب گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی حیا آنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غافل ہو جائے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. تو ہمیں بھی حیا کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمیں ملتا ہے. بنی اسرائیل میں نا
ایک ٹرینڈ تھا, کلچر تھا کہ مرد حضرات وہ مل کر نہاتے تھے لیک میں, نہر میں. ظاہر بات ہے وہ اپنا عورہ کور کر کے ایک اپروپریٹ سطر کو ڈھانپ کے وہ نہاتے تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام ان کو کمپنی نہیں دیتے تھے. اور بنو اسرائیل کے بارے میں آپ کو پتا, جب آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کتنی اذیت دی, یہاں تک کہ کہہ دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. بگ ورڈز. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جائیں اے میری قوم, جاؤ وہاں پہ جا کے لڑائی کرو, قتال کرو, اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور ناصر ہے, تو قوم نے کیا کہا, فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا. اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائیں قتال کریں, ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہم نہیں ہلیں گے. اتنی اذیت دی. اب بنو اسرائیل نے یہ کہنا شروع کر دی, اچھا موسیٰ علیہ السلام کی باڈی میں کوئی عیب ہے, کوئی مسئلہ ہے, there is a reason he does not take bath with us, اس لیے ہمارے ساتھ وہ نہاتے نہیں ہیں, اور طرح طرح کی باتیں بنانے لگ گئے. تو ہوا کیا کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام he was taking bath alone, اکیلے نہر کے کنارے جب وہ نہا رہے تھے, اور انہوں نے اپنے کپڑے سائڈ پہ ایک پتھر کے اوپر رکھ دیے تھے. تو ہوا کیا کہ میراکلسلی جو پتھر تھا وہ بھاگنا شروع کر دیا اس نے, اور کپڑے لے کے بھاگ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا یہ پتھر تو بھاگ رہا ہے, وہ اکیلے تھے اس وقت, he had to come out کہ یہ پتھر کہاں میرے کپڑے لے کے جا رہا ہے اور میں پھر کیا کروں گا. تو وہ پتھر کے پیچھے بھاگنے لگ گئے. دور سے بنو اسرائیل, جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے, وہ دیکھنے شروع ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. while he was running موسیٰ علیہ السلام, تو بنو اسرائیل کو پتا چلا کہ الحمدللہ موسیٰ علیہ السلام he had a physical strong body, اور ان کی باڈی میں کوئی عیب نہیں تھا. تب ان کو پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کی باڈی میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نریٹ کر رہے تھے یہ واقعہ, کہتے ہیں اے میرے صحابہ, اگر مجھے موقع ملے تو میں تمہیں لے کے جاؤں اس پتھر کی طرف جو کپڑے لے کے بھاگا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو مارا تھا اپنی سٹک سے, اور آج بھی اس پتھر کے اوپر اس مار کے نشان پڑے ہوئے ہیں. اگر مجھے موقع ملا تو میں تمہیں وہ پتھر ضرور دکھاؤں. اب آپ امیجن کرو کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام on the contrary he was very strong, اور ان کے جو مکے مارنے کا واقعہ وہ آپ کے سامنے ہے, اور بڑی جلالی مزاج کے ان کی شخصیت تھی. لیکن پھر بھی کیا تھا, یہ ان کی ماڈسٹی تھی. تو بہرحال یہ حیا ہے, this is the modesty, کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسٹرینتھ دی ہے, یہ مت بھولیے گا کہ یہ اسٹرینتھ, یہ صحت, یہ جوانی آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو اللہ تعالیٰ لے بھی سکتے ہیں. آپ یقین کرو, اٹس ویری ایموشنل. ایک بھائی ہیں, میں ایک جگہ جو ہے لیکچر وہاں پہ دینے کے لیے جاتا ہوں, جب ایک بار بیٹھے ہوئے تو پتہ چلا کہ ان پیرنٹس کا ایک بیٹا ہے, اینڈ his age is 16 years, 16 سال کا لڑکا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی دے, خیر و عافیت میں رکھے. اس کو کچھ ایسا ایشو ہے کہ اس کے مسلز بہت ویک ہیں, صحیح طریقے سے کھڑا تو دور کی بات بیٹھ بھی نہیں سکتا وہ بھائی. اور مجھے پتا کب چلا, کیسے چلا اس بھائی کے بارے میں, کہتے ہیں کہ کین وی نو ہاؤ کین وی ڈو تیمم. تو میں نے ان کو جب تیمم کا طریقہ بتایا, کہتے ہیں کہ جو ہمارا بیٹا ہے وہ وضو نہیں کر سکتا, وہ اپنے مسلز کو موو نہیں کر سکتا. اور میں نے کہا تیمم انشاءاللہ آپ تیمم کی طرف جا سکتے ہیں, تیمم آپ کریں اور بڑا آسان ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تیمم بھی نہیں کر سکتا. تو میں نے ان کو کہا کہ جو ان کا کیئر ٹیکر ہے, جو پیرنٹس ہے, گارڈین ہے, مدر ہیں, فادر ہیں, وہ ہیلپ کرے, ان کے ہاتھ کو پکڑ کے, اور پھر جو ہے وہ سارا جو پروسیجر ہے, بڑا آسان پروسیجر ہے, وہ اس کو کنٹینیو کرے. واٹ آئی مین ٹو سے از کہ دیکھیں صحت ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور صحت کا چلا جانا ایک منٹ کی بات ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا بندہ کہاں پہ ہوتا ہے, کہاں پہ پہنچ جاتا ہے. ایک بیکٹیریا ہوتا ہے, ایک وائرس ہوتا ہے, بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت میں رکھے, صحت تندرستی عطا فرمائے, اور ہمیں یہ اپنی انرجیز اللہ تعالیٰ کے دین پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ یہ ہمارے حق میں حجت بنے, ہمارے خلاف نہ بنے. تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ہے, اٹس ویری انٹرسٹنگ. کوشش کریں گے انشاءاللہ اسی پہ ہم بات ختم کریں.
موسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اپ برنگنگ کہاں پہ ہوئی تھی؟ فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، رائٹ؟ اب فرعون کے گھر میں اچھا کھاتے تھے، اچھا پیتے تھے، رہنا سہنا کوئی ایشو نہیں تھا، اچھی پاکٹ منی ملتی تھی، اس زمانے کی جو بہترین لگژریس کار تھی وہ چلاتے تھے، جو بھی کار تھی، جو بھی تھا، ان کو زندگی گزارنے میں کوئی ہیسل محسوس نہیں ہوتی تھی. واٹ ایور ہی وانٹیڈ ہی گاٹ اٹ، ان کو جو ہے وہ مل جاتا تھا. ہوا کیا کہ جب ان سے یہ معاملہ ہوا اور وہ قبطی جب مر جاتا ہے جو سولجر ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے کہ اب فرعون اور ان کے ساتھی اب پلان کر رہے ہیں کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑیں اور ٹرائل میں لے کے آئیں، ان کو سزا دیں. تو موسیٰ علیہ السلام وداؤٹ ڈیلیئنگ ایون اے سنگل مومنٹ وہ مصر سے نکل جاتے ہیں، اور جب آ رہے ہوتے ہیں مصر اور مدین کی طرف وہ جاتے ہیں. ان دو جگہوں کے درمیان ایک بڑا جو ہے ہارش ڈیزرٹ ہے، ایک صحرا ہے، تو اس کو کراس کرتے ہوئے جب جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایڈیشنل پیسہ نہیں ہوتا، ایک ہی جو ہے جوتی ہوتی ہے اور ایک ہی جو جوڑا انہوں نے پہنا ہوتا ہے وہی جو ہے پہن کے جب جاتے ہیں. اب ان کی کنڈیشن دیکھیں کہ بڑا لمبا گرمی میں یہ سفر طے کر کے آتے ہیں اور اب ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں. اب اپنے بارے میں ذرا سوچیں، اگر واٹ اف وی ور دیر ان ہز پوزیشن، ہم یہ سوچ رہے ہوتے کہ میں کچھ عرصہ پہلے کہاں پہ تھا اور میں کہاں پہ آ گیا ہوں، نہ میرے پاس پیسہ ہے، نہ مجھے پتا ہے کہ اگلا کھانا میں نے کیسے کھانا ہے، نہ مجھے پتا ہے کہ میں کہاں پہ سوں گا، میرا شیلٹر کہاں پہ ہوگا، میرا رہنا سہنا کہاں پہ ہوگا، میں کھاؤں گا کیا، کیسے میری آگے زندگی گزرے گی، اور نہ میں پیچھے جا سکتا ہوں. یہاں تک کہ میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں، میرے پاس تو شوز نہیں ہے، جوتی نہیں ہے، میں کیسے خریدوں گا. اب یہ ان کی سچویشن ہوتی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک کنواں ہے اور کچھ چرواہے ہیں، وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں کہ دو خواتین بھی ہیں، وہ اپنے ریوڑ کو ذرا پیچھے سائڈ پہ کر کے ویٹ کر رہی ہیں. جب تک یہ لوگ اپنے ریوڑ کو پانی نہیں پلا دیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اور یہ لوگ ہیں بھی ویسے بڑے بدماش قسم کے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو پیچھے ہی رکھتے ہیں ان سے. موسیٰ علیہ السلام ان کو پیچھے کرتے ہیں اور ان خواتین کے ریوڑ کو پانی پلاتے ہیں. وداؤٹ اٹرنگ اے سنگل ورڈ، ایک لفظ بھی کہنے کے بجائے واپس اس درخت کے نیچے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس بہانہ بنتا تھا بات کرنے کا کہ اچھا پلیز کین یو پلیز ٹیل می از دیر اینی نیئر بائی ریسٹورانٹ، کوئی ریسٹورینٹ آپ مجھے بتا سکتی ہیں؟ جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ، اللہ تعالیٰ گستاخی معاف کرے اگر میں گستاخی نہ کر رہا ہوں، کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ ادھر کوئی ہوٹل ہے کہ میں وہاں پہ رہ لوں؟ ہی کوڈ ہیو سیڈ دیٹ، رائٹ؟ اچھا یہاں پہ کوئی واپس ایجپٹ کا جانے کا راستہ اگر آپ مجھے بتا دیں. آج ہوتا کیا ہے کہ جنرلی ان کیمپسز بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کنورزیشن سٹارٹ تو ہو، انیشیٹ تو ہو، پھر آگے ہم بات چلا لیں گے. اور یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام ایک لفظ بھی کہنے کے بجائے واپس آتے ہیں. اب دیکھیں یہ بندہ تب ہی کرتا ہے جب بندے کا یقین بہت پختہ ہے اللہ تعالیٰ پہ، آخرت پہ اس کا یقین بہت زیادہ ہے. یہ ہوتا ہے یقین، اور یہ ایمان والوں کے دل میں ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں، آ کے جب بیٹھ جاتے ہیں درخت کے نیچے. بڑی امپورٹنٹ ہے، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ نوٹ کریں، بلکہ اگر آپ کے موبائل میں ایپ ہے نا قرآن مجید کی تو آپ نکال لیں انشاءاللہ، تاکہ جو ہے ہم اچھے طریقے سے اس کو اور سمجھ سکیں. سورہ قصص ہے، سورہ نمبر 28 اینڈ آیت نمبر 25. اب میں آپ کے سامنے جو ہے آیت پڑھتا ہوں. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا، ان میں سے جو دو بہنیں ہوتی ہیں، ایک بہن آتی ہے، تمشی علی استحیاء، ذرا غور کیجئے گا آیت کے اوپر، تمشی علی استحیاء، جس کا مطلب یہ ہے she was walking with modesty، وہ حیا کے ساتھ چل رہی تھی وہ عورت. اور یہاں پہ تھوڑا سا ہم پوز لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالی انہوں نے اپنی کتاب کو نازل کیا
اور قرآن مجید بڑی کنسائز بک ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جب کوئی واقعہ بتاتے ہیں نا, نٹی گریٹی میں اللہ سبحانہ و تعالی کا یعنی پرپز نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ بندہ کہاں پہ پیدا ہوا, اس کی فوتگی کہاں پہ ہوئی, کہاں پہ اس نے پڑھائی کی. نہیں, ایک پوائنٹ پریزنٹ کیا جاتا ہے اور ہمارے لیے اس میں لیسنز ہوتے ہیں, ہم لیسنز ڈرا کرتے ہیں اور بات آگے بڑھ جاتی ہے. آلرائٹ, اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو اس آیت میں یہ بھی فرما سکتے تھے تمشی قالت, یعنی استحیاء جو موڈسٹی کا لفظ ہے وہ نہ استعمال کرتے. اب اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی پرپزلی یہاں پہ موڈسٹی کا لفظ استعمال کیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہماری بہنوں کے لیے, فار آر سسٹرز, فار آر مدرز, فار آر وائفز, فار آر ڈاٹرز, دس از دا گریٹ میسج کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ موڈسٹی از دا کروشل پارٹ آف دا وومن. حیا زیور ہے عورت کا, حیا کے بغیر عورت انکمپلیٹ ہے. اور اب میں انشاءاللہ ترجمے کی طرف آتا ہوں کہ تمشی علی استحیاء, شی واز واکنگ ود ماڈسٹی. اور دوسرا مطلب بھی اس کا یہ ہے, تمشی کو ذرا آپ ہائڈ کر دیں, علی استحیاء قالت, فالو کر رہے ہیں آپ, علی استحیاء قالت. اس ٹکڑے کا مطلب بنے گا, علماء نے نا اس جو پورشن ہے دو مطلب نکالے ہیں. علی استحیاء قالت کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حیا کے ساتھ بات کی. اب دیکھیں دو مفہوم ہمیں مل رہے ہیں, سبحان اللہ. The way she walked, she was modest, and the way she talked, she has the modesty. یعنی اس کے چلنے میں بھی حیا تھی اور اس کے بات کرنے میں بھی حیا تھی. سبحان اللہ. دیکھیں ترجمے میں ہو سکتا ہے آپ کو دونوں میں سے ایک ترجمہ ملے گا. تو یہاں سے ہمیں جو ہے دو اسلوب پتہ چلے کہ اس خاتون کے اندر چلنے میں بھی حیا تھی اور جس طرح اس نے بات کی اس میں بھی حیا تھی. اور دیکھیں اب یہاں سے ہمیں جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی حیا کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کوئی بھی بات انیشیٹ نہیں کی, اپنا کام کیا, امر بالمعروف کیا اور واپس آ گئے. اب اسی طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں جو یہ خاتون تھی اس کے اندر بھی حیا تھی. اور یہ صرف جو حیا ہے صرف مردوں کے لیے نہیں ہے یا صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے, یہ ہر مسلمان کے لیے ہے کہ مسلمان کے اندر موڈسٹی ہونی چاہیے. اور جو خاتون تھی جن کی شادی ہوئی, and you know the lady, she was also having modesty, اس خاتون نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ میری شادی کلیم اللہ کے ساتھ ہوگی, اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگی. تو یہ جو ہے بینیفٹس ہیں اگر بندہ حیا کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو نوازتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کریں گے ان کی بات میں شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. ہمارے نبی کا فرمان ہے, فرماتے ہیں الحیاء لا یأتی الا بخیر, حیا خیر کے علاوہ کچھ لے کے نہیں آتی, یعنی حیا میں خیر ہی خیر ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بات ماننے میں ہی ہماری بھلائی ہے. اور آپ دیکھو قرآن مجید میں آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, کوئی نفس کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ اس نے کل کیا کرنا ہے. اور ابن عمر رضی اللہ عنہما, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کا کیا نام ہوگا. بڑی زبردست بات کی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آج کسی بندے کا نام عبداللہ ہے تو کل کیا چینج ہو جائے گا؟ جب وہ دنیا سے چلا جائے گا. دیکھیں یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بندہ یہ نہیں جانتا کہ کل وہ نماز پڑھ سکے گا کہ نہیں پڑھ سکے گا, نیکی کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا, حیا اپنے اندر لے کے آ سکے گا کہ نہیں لے کے آ سکے گا. اور ابن عمر رضی اللہ عنہما یہی فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا کہ اس کا کل کیا نام ہوگا.
اگر بندہ کل فوت ہو جائے, اس دنیا سے چلا جائے, وہ اپنا جو ٹائٹل ہے, نام ہے, وہ بھی کھو دیتا ہے. کیسے؟ پہلے جب سانسیں تھی لوگ عبداللہ کہہ کے پکارتے تھے, لیکن جیسے ہی سانسیں ختم ہو گئی, باڈی کو اوپر کرو, باڈی کو آرام سے قبر میں اتارو, نام نہیں لیتے, نام چلا جاتا ہے جیسے ہی سانسیں ختم ہو جاتی ہیں. تو کرنا کیا ہے, کرنے کا کام کیا ہے؟ کیا ہمیں گارنٹی ہے کہ ہمیں کل ملے گی؟ اپنے اندر اچھائی آج ہم لے کے آئیں. جو ہم نے کل اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, کل کسی نے نہیں دیکھی, آج ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہے. یہاں پہ ہم آدھا گھنٹہ الحمدللہ بیٹھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان مجالس کو برکتوں سے نوازے, لیکن مزید اس کو ہم بہتر بنائیں. کیسے بنائیں؟ کہ جو نالج ہم یہاں پہ سیکھتے ہیں اس کو ہم اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں انشاءاللہ. ایسے ہی ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ بینیفٹ آئے گا. اور دیکھیں ایک اور جو ہے کنفیوژن, اس کا بھی انشاءاللہ اس کو کلیریفائی کرتے ہیں. ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ ایمان کا لیول بڑا کبھی کبھار ڈاؤن ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ایمان نیچے جاتا ہے؟ اہل علم فرماتے ہیں الایمان قول و عمل. الایمان قول و عمل, کے ایمان قول اور عمل کا نام ہے. الایمان یزید بطاعت اللہ وینقص بمعصیت اللہ, کہ ایمان بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے سے, اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے, نیکیوں میں اپنے آپ کو ایکسل کرنے سے. اور ایمان کا لیول ڈاؤن جاتا ہے گناہ کرنے سے, اللہ تعالیٰ کی معصیت کرنے سے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان اوپر رہے تو نیکیوں میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. جیسے انبیاء کرام کے بارے میں آتا ہے نا, جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں, وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ, وہ جلدی مچاتے ہیں خیر کے کاموں میں. اگر آپ الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, فرائض ادا کرتے ہیں الحمدللہ, لیکن ابھی اپنی گیم کو اپ کریں, سنتیں پڑھنے شروع کریں انشاءاللہ. اگر آپ سنتیں پڑھتے ہیں, قیام اللیل کی طرف آئیں, رات کی نماز پڑھیں. اور کیا مزہ ہے رات کی نماز کا, کیونکہ اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے. It's just you and Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ سے آپ بات کریں ڈائریکٹلی. اللہ تعالیٰ آپ کی بات سننا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم ہی سو رہے ہوتے ہیں, ہم ہی دوسرے کاموں میں بیزی ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اپنے آپ کو نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ الرحمن ایمان ہمارا اوپر جائے گا. تو حیا از دا ویپن آف دا بلیور برادرز. اور یہ بات آپ نے اور میں نے سمجھنی ہے کہ حیا جو ہے نا, یہ ایک بیریئر ہے. اگر یہ بیریئر ہٹ جائے گا نا, if you will open the door then the shaitan will come in. اور پھر وہی ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان الایمان والحیا قرنا جمیعا اذا رفع احدهما رفع الاخر, کہ ایمان اور موڈیسٹی, حیا ایمان اور موڈیسٹی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, ملے ہوئے ہیں, دے آر انٹرلاکڈ. جب ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا خود بخود اس کے بعد چلا جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں با حیا بنائے, اللہ تعالی ہمیں ایمان والا بنائے. اور چوتھا یہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اس پر ذرا دھیان کرنا. آج کل چل رہا ہے کہ قاضی صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمایا, دعویٰ کیا کہ فحاشی روکو. اب بحث چھیڑ دی بدماشوں نے, فحاشی کی تعریف کرو. حالانکہ جتنے بیٹھے نا ججز بھی اور وکیل بھی میرے ساتھ بات کریں, تعریف کسی شے کی آدمی کر سکتا, کسی کی نہیں کر سکتا. یہ علم ہے, حسن ہے, عشق ہے, محبت ہے, سارے سمجھتے ہیں ان کو, مگر بیان کرے تو ہزار اعتراض آ جائے گا. علم پر ایک دماغ کھپ گئے لوگوں کے کہ علم کیا, اس کو دوسرے نے توڑ دیا کہ نہیں یہ علم نہیں. حسن کیا, کسی نے کہا یہ, دوسرے نے کہا یہ. تو لفظوں میں تعریفیں نہیں ہوتی, بات سب سمجھ ہوتی ہے کہ کیا ہے. اب یہاں اللہ فرماتا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَحَاشَ مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ. یہ فحاشی کے بارے میں نا اس ٹکڑے کو پلے باندھنا. یقین جانے اللہ نے جس طرح اس کو روکا نا, تھوڑی چیزوں کو روکا. وَلَا تَقْرَبُوا, کہ اس کے قریب بھی نہ جانا. ایک تو ہوتا نا یہ کام نہ کرنا, جو خطرناک باتیں نا, جیسے بہت خطرے, ڈینجر, اور دور لگا دیا جاتا ہے جنگلہ کہ پرے پرے پرے. جو خطرناک جرم ہے نا, قرآن میں وہاں آیا وَلَا تَقْرَبُوا, ان کے قریب نہ جانا. انہوں نے اگر دبوچ لیا نا مگر مچھ کی طرح,
संसार है, फिर छूट नहीं सके, जान नहीं छुड़ा सकते। ये गुनाह ऐसे इनके आदी हो जाओगे, ईमान और अखलाक तबाह हो जाएगा, फिर कोई नबी और वली तुम्हारे लिए 1000 कोशिश करे तो बच नहीं सकता। और इसीलिए सूरा बनी इसराइल में कहता है इन फवाहिश में से बेहयाइयाँ, उन चीज़ों को कुरान फवाहिश कहता है, अरबी के लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उनमें से जना को कहा वला तक़रबुज़ ज़ना, जना के करीब ना जाना। वहाँ भी ये करीब का लफ्ज़, दूर, दूर का मतलब क्या कि खुद जना तो जना रात जो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ ले जाती हैं, इसका शौक़ पैदा करती हैं, तुम्हारे अंदर ये हैजान और जज्बात जो है ना इनको भड़काती हैं, उनसे बच। इसका हिसाब फिर सारे कुरान में पढ़ेंगे। इन बेदीनों को बताओ इसी के लिए कि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ले जाएंगी वहाँ। ठीक है, अपनी बुराई नजर आती कि डांस किया, गाना सुना, खुशबू लगाड़ी, बदन नंगा किया, मगर हरामियों ये आहिस्ता आहिस्ता धकेलते हुए ले जा रही हैं उस गड्ढे की तरफ जहाँ गिर जाओगे फिर नहीं बच सकते। अल्लाह फरमाता वला तक़रबुज़ ज़ना, बच जा। जो चीज़ें ज़िना की तरफ ले जा रही हैं उसके मुहर्रिकात हैं, उसकी दावत देने वाली हैं, उनसे दूर रह। इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला, ये बहुत खुली बेहयाई है, व साअ सबीला, और बहुत बुरा रास्ता। अगर कोई माशरा इस पर चल रहा, हरामी बच्चे पैदा होंगे और उनको अपने बाप का नहीं पता होगा। अब यही है यूरोप में, कोई नहीं माओं के नाम पर लिखते, बाप ही नहीं पता है, आवारा, डाकू, चोर। और ये थोड़ी बहुत जो खूबियाँ नजर आ रही हैं, ये नंगे भी हो गए खूबियाँ। अल्लामा इकबाल कहता है ये ओरियानी से कि उन्होंने कपड़े उतार दिए और बरीक पहन दिए, ये नंगी है, इसलिए तरक्की भाई इल्म और हुनर की वजह से। उन्होंने इल्म सीखे, कुछ महारत फन में, उसकी बरकत से अभी तक चल रहा है, वो उसकी है। मगर ये सात खराबियाँ जो है ना घुन की तरह लगी हैं, किसी तरह पहली उम्मतों की तरह, जिस तरह उन्होंने बड़ी तरक्कियाँ की मगर आखिर में दूसरी बुराइयाँ ले डूबी। अल्लाह ताला 1000 10 हज़ार साल मोहलत देता है कौम को। बेवकूफ़ समझते हैं कि उनका कुछ नहीं, बिगड़ तो रहा होता, अंदर से बिल्कुल सेंग खा रही होती है। जिस दिन धड़ाम से गिरते हैं ना उस दिन पता चलता है तबाह हो। तो ये इल्म और हुनर अभी बचाए हुए, मगर साथ साथ बुराइयाँ उनको ले डूब रही। अभी अमेरिका की बात है, बरतानिया की, जो बुरा हाल है वहाँ, और जितनी बदअमनी और लोग गैर महफूज है, कोई भी नहीं, किसी इलाके में उन्हें सुख नसीब नहीं, सारी दुनिया उनकी दुश्मन होगी। तो ये जो है ना जना, और इसी तरह हमले कौम लूत को भी अल्लाह ने कहा, ये लौंडेबाजी भी, उड़ियानी को भी कहा, जब नंगा तवाफ करते वहाँ भी फहशा कर अफजाया कि इनको बता दो कि नंगे ही सिर्फ होते थे, और हज के लिए उस नंगे होने के भी खुदा ने कहा कि शैतान तुम्हें इस फहशा की इतनी खुली बुराई, कपड़े उतार दिए तुमने। और वो कहते यही थे कि इन कपड़ों में हमने गुनाह किए हैं, हम कसूरवार हैं, हम गुनहगारों वाले कपड़े लेकर यार खुदा के घर में नहीं आना चाहते। देखें इसमें भी तजारत चल गई। ये नेक नीति से बात शुरू की कि हमने ये गुनाह वाले कपड़े फेंक दिए, आकर खाना कावा के पास उतार कर फेंक देते और मिन्नत करते कुरैश की। ये महंत जो बन गए गद्दियों पर मौलवी लुटेरे कि तुम पाक कपड़े हमें दे, ये फिर कीमतन देते, बड़ा लूटते, जो है जिनको दे देते वो कपड़े पहन कर तवाफ कर। पता उन्हें भी था कि नंगा होना बुरा, मगर वो समझते नहीं ये गुनाहगारों वाला लिबास। कपड़े मिल जाते इन पुजारियों से पहन लेते, ना मिलते नंगे, बिल्कुल मर्द औरतें नंगे जो ना तवाफ कर रहे थे और नेकी कहते कि हमने गुनाह वाले कपड़े। तो अल्लाह ने कहा फहशा खुली बेहयाई है, शैतान ने तुम्हारी मत मार दी ना। तो पुराने पाक ने इन चीज़ों को फहशा कहा, बिल्कुल ये फहाशी है। और इनके बारे में कहा कि करना तो गुजारा, इनके करीब भी ना जाना, हजारों मील दूर रहो, इस रास्ते पर चल रहा है एक दिन डूब जाओगे। जेड़ा नदी दरिया से खेलता है किसी रोज नूं जान नादान है। तो दरिया के किनारे पर जाकर बच्चा खेलता छोटा सा डूब जाएगा कि। तो जो इसी तरह ना कि औरतों के पास बैठने से कुछ नहीं बिगड़ता, इनके गाने सुनने से कुछ नहीं होता, डूब जाएगा एक दिन हरामी। वो दरिया के किनारे खेल रहा बच्चा। और इसीलिए अल्लाह के रसूल ने मिसाल देकर समझाया कि जिन में अल्लाह का खौफ है ना वो गुनाह तो गुजारा बहुत दूर रहते। और साथ ही आपने फरमाया मिसाल दी कि हिमा होती थी, हिमा कि कोई इलाका जो ना हुकूमत उसको प्रोहिबिटेड एरिया कह देती कि यहाँ कोई अपना जानवर नहीं चला सकता। सरकारी वो रख कहते हैं पंजाबी जुबान में, रख अरबी में हिमा, कि इस इलाके में कोई ना ले आया अपना जानवर। बादशाह ने बना दी। तो हुजूर ने फरमाया अगर कोई बेवकूफ़ अपने जानवर एन किनारे पर चलाता है तो हो सकता है कि ज़रा सुस्ती हो जाए, जानवर अंदर घुस जाए, शामत आ जाए। इसलिए जिन चीज़ों से अल्लाह ने रोका उनसे तो रुकना अजान बात है। जो चीज़ें उसकी तरफ ले जाती हैं ना उनसे बचना दराइए कि बहुत परे रहो ताकि तुम खतरे की लकीर के पास ना हो। तो अल्लाह ताला ने यहाँ भी यही बात कही, वला तक़रबुल फ़ाहिश,
ایسی سب بے حیائی کی باتیں فحاشی کی ہیں ان کے قریب نہ جاؤ. جمع کا سیگا کسی رنگ میں بھی ہو, کپڑے اتارے ہوئے ہیں, ڈانس ہو رہے ہیں. اور جو دین میں ہم پڑھیں, خاص طور پر آپ تفہیمات میں, تفہیم القرآن میں سورہ نور پڑھیں, مولانا نے بڑی تفصیل سے کئی سو خوشبو لگا کر کیوں سختی کی کہ عورت خوشبو ایسی نہ لگائے جو دوسروں تک جائے, بس رنگ وغیرہ خوشبودار اپنا لگا لے, جو مہکتی نا باہر جاتی ہے حرام ہے اس پر. اور اتنا گناہ کا کہ جو خوشبو لگا کر مسجد میں جائے, مسجد اور مسجد نبوی رسول اللہ کا زمانہ, صحابہ فرمایا جب تک واپس نہیں آتی اللہ اور فرشتوں کی اس پر لعنت برستی رہتی, واپس آئے اور غسل جنابت کر کے پھر شاید گناہ معاف ہو جائے. خوشبو لگا کر گئی. اب خبیثوں سے پوچھے, تم تو کہو خوشبو یار بڑی اچھی ہے, ڈانس بڑا اچھا, ہوتا کیا اس سے نیکی پیدا ہوتی ہے؟ ایمانداری سے بتا. یہ زبان بند کر کے آئے ہاتھ رکھ کر کہ ان چیزوں سے تقویٰ پیدا ہوتا, کوئی خدا کا خیال آتا نہیں, شہوت جو ہے نا اس میں حیران پیدا ہوتا. انہوں نے کہا سٹیج سن لو, جو شاعر نے بڑے اچھے انداز سے سمجھا دیے کہ خطرہ کس طرح قریب آ رہا ہے. نظرہ سن, پہلے جو ہوگا نا کام وہ زہر آلود تیر نظر کا, دیکھا ایک دوسرے کو, دیکھنا تباہی. اسی لیے اللہ کے رسول نے قرآن نے بار بار ہدایت کی کہ نظریں بچا لو. یہ بچ گئی سب ٹھیک ہے, یہ پہلا مرحلہ ہار گیا نا, دیکھنا شروع کرے تباہی شروع ہو. نظرہ تن, دیکھنے کے بعد کیا فابتسامتن, پھر مسکرانا شروع کر دیا ایک دوسرے, نظرتن فابتسامتن فسلام, پھر ایک دوسرے کو سلام بھیجنا شروع کر دیا. فکلامن, پھر ملنا شروع کر دیا, باتیں. فموعدن, پھر وعدے ہو گئے. فلقاؤ, پھر آخر میں ملاقات ہو گئی بدکاری. پھر یہ کس طرح جا رہی ہیں آہستہ آہستہ برائیاں تباہی لے جا رہی. اس لیے اللہ نے ان کو نہیں کہا کہ کرو نہ, کہا قریب نہ جاؤ, بہت دور رہو ان سے بے حیائیوں کی باتیں, ورنہ آہستہ آہستہ یہ ایسے گڑھے میں گرائیں گی. حضرت سلیمان علیہ السلام, ایک بچہ مجھے پوچھنے کو بائبل میں پڑھنے کی, میں نے کہا یار جو تاریخی ہے نا اس میں سیکھے, اس میں غلط باتیں ہو گئی, جو حکمت سے ہے نا بھرے ہوئے سیکھے. زبور ہے داؤد علیہ السلام کا, امثال ہے سلیمان علیہ السلام کی, وہ انہیں کیا بدلنے کی ضرورت, اور بالکل حدیثوں کی طرح ٹکرے. اب امثال سلیمان کا ترجمہ پراورت انگریزی میں, امثال کا ترجمہ مولانا اسرائی کے استاد اتنے بڑے قرآن کے عالم حمید بن فرائی رحمۃ اللہ نے خیرت نامہ عقل سکھانے والا فارسی میں کیا. موتی موتی آپ چیپٹر پڑھتے تو وہاں جب عورتوں کا باب آتا نا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا عورت کے پیچھے نہ جا, اس کی راہ پاتال کو جاتی, جہنم کی طرف لے جا رہی تجھے. اور حضور نے فرمایا جب یہ آتی ہے تو سامنے سے بھی شیطان ہے, واپس جاتی ہے پھر بھی شیطان. بچاؤ اسی میں کہ نظر کو بچا لا, نہ دیکھ, ورنہ دیکھنا ہوگا شروع ہوا تو آگے کے مرحلے پھر آتے جائیں گے, برباد ہو جاؤ. تو اللہ نے کہا ولا تقربوا الفواحش, یہ سارے بے حیائی کے جو کام ہیں ان کے قریب نہ جاؤ. اور پھر کلام پاک کا کوئی مقابلہ کر سکے, ما ظہر منہا وما بطن, ان بے حیائیوں سے بچو جو نظر آتی ہیں, ننگا ہے, گا رہا ہے, خوشبوئیں ہیں, بے پردہ ہے, یہ ظاہری سب کو نظر آتی. فرمایا وما بطن, ان فحاشیوں میں سے جو چھپی ہوئی ہیں ان سے بچو. چھپی اندر ہیں, آپ دیکھ لیں, یہ یہاں پر بات ختم کر دیں, کوئی نہ نیکی آدمی کر سکتا, مشکل ہے, عارضی طور پر کوئی بائی چانس ہوگی الگ بات ہے. نیکی بھی وہی آدمی ہمیشہ کر سکتا ہے جس کی جڑیں دل میں ہیں. باہر جو ہاتھ پاؤں آنکھوں دل سے کام کرتے ہیں زبانوں سے, یہ صرف ظہور ہے. اندر جو ہوتی ہے نا بات وہ باہر آ جاتی ہے. نیکی اندر ہوتی ہے. اگر کوئی خیرات کرنا چاہتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے خلق خدا سے محبت کا جذبہ. یہ جڑ جب پکڑ جاتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے, مجھے جو رب نے دیا اس کی امانت. اس لیے اللہ کے بندے اگر ترس رہے ہیں تو میں خدا کی نعمتوں کو روک کر کیوں, یہ چیز جب دل میں پیدا ہو جاتی ہے, اس سے جو چشمہ پھوٹتا, کسی کا پیسے بھی دیتا, کیسے وہ خدا کے نعمت. ہمارا یہ غرور جھاڑنے کے لیے مکہ بلایا رب نے کہ اتارو یہ وردیاں جو تم نے پہن رکھی, بیج لگا رکھے, اور کوئی چودھری بنا ہوا, کوئی جرنیل بنا ہوگا, اور نام مراد ہو تم تو میرے عاجز بندے ہو, یہ سارے لباس اتارو, سر کرو ننگے, صرف ایک چادر اوپر لے لو, ایک نیچے پہنو, اور لبیک لبیک پکارتے آؤ. تو اس میں یہی بات سمجھائی کہ تمہاری اصل حقیقت جو ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی تم عاجز بندے ہو, عاجز بن کرو. تو اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جتنی چیزیں فحشا ہیں, فحشا سمجھو کھلی برائی, ان کو اتنا برا کہا کہ کچھ چیزیں تو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. یہ جو ہے نا ننگا ہونا, زنا, لونڈے بازی, بے پردگی,
ان کو فحشا کہہ دیا کسی، یہ تو منہ کا پٹھا ہی ان کا انکار کرے گا، ورنہ ہر شخص جو تھوڑی بہت بھی سمجھ رکھتا ہے نا جانتا ہے کہ یہ کھلی برائیاں اور برائی کی طرف لے جاتی ہیں، یہ ساتھ ساتھ کھیلتی جاتی ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تم ان سے ہی بچو جو ظاہری ہیں، جو صاف نظر آتی ہیں، اور باطنی کی اور دل کی، اصل وہ دل کی خرابی ہے، دل میں آ جاتی ہے پھر یہ باہر اپنے آپ ہی آ جاتی ہے، زبان میں بھی آ جاتی ہیں، آنکھوں میں بھی۔ دل پاک ہو جائے، جیسے حضور نے مثال دے کر فرمایا کہ انسان کے اندر ایک ٹکڑا ہے کہ وہ صاف ہو جائے نا تو سارا جسم صاف ہوتا ہے، ہر شے نیک کام کرتی ہے۔ اگر وہ گندا ہو جائے کوئی چارہ نہیں، ہزار بات سنو، جتنے جی چاہے کتابیں پڑھو، پچ نہیں سکتے۔ الا وحی القلب، سن لو حضور نے فرمایا وہ ٹکڑا دل ہے، اس کو بچا کر رکھو، اس کی حفاظت کرو۔ اور یہ گندا اسی طرح ہوتا ہے جب ہم اس کو کھلا چھوڑ دیتے کہ ہر شے دیکھے، ہر شے سنے، مجھے گانے سننے سے کچھ نہیں ہوتا، اور بالکل بکواس کرتے، جھوٹے، جو جی چاہے بکتے رہے، پتہ انہیں سب کو کہ اس سے نیکی نہیں آتی، برائی کی طرف آدمی رکتا جاتا، مگر نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے حیائیوں کے قریب نہ دو، یہ نہ کیا کرو نا، فرمایا قریب بھی نہ جاؤ، بہت دور جنگلے کے پار رہو۔ ما ظہر منہا وما بطن، جو ان برائیوں میں سے کھلی ہیں یا چھپی دل کی۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ فرمایا حضرت ابن مسعود نے، اگر تم رسول اللہ کی مہر شدہ وصیت پڑھنا چاہتے ہو کہ حضور امت کو کیا دے گا، تو یہ 3 آیتیں پڑھو، اور یہ آپ کی نہیں پورے نبیوں کا خلاصہ ہے کہ کیا بنیادی حکم لے کر آئے۔ شرک نہیں کرنا، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرنا، یہ بے حیائی کے کاموں کے پاس نہیں جانا۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، انسانی جان خدا کے نزدیک بڑی قیمتی ہے، کسی جان کو قتل نہ کرنا، نہ حق بلا قانون کے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، تو یہ پہلی آیت جو یہاں ختم ہوئی، اس کے آخر میں یہ آیت، 3 آیتوں کے بعد آئے گا کہ یہ وہ باتیں ہیں جن کی خدا نے تمہیں بہت تاکید کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پہلا عقل کا آیا، اگلا نہیں اب میں بیان کروں گا، پھر اس کے آخر میں آئے گا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، ان باتوں کی خدا نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم تذکر کرو۔ وہ یہاں فرمایا تاکہ عقل، وہاں تذکر یاد رکھو۔ اور تیسری آیت ختم ہوگی ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اس کی ہدایت خدا نے تمہیں دی ہے تاکہ تم بچ سکو، متقی بنو۔ 3 بات، پہلے عقل، پھر تذکر، پھر تقوی۔ بالکل یہی اسٹیج ہے اگر آدمی زندگی صاف ستھری گزارنا چاہتا کہ پہلے عقل سے کام لے، سوچے کہ یہ راستہ جو ہے ٹھیک ہے یا تباہی کی طرف جاتا۔ اس کے نتیجہ میں کیا ہوگا، جب سمجھ آ جائے گی کہ یہ صحیح ہے غلط، پھر دوسری اسٹیج یہ کہ سمجھ پر اگر بات ختم ہو جائے، بڑے بڑے دانا ہیں مگر غرق ہو گئے، تذکرون، ان کو یاد رکھنا ہے۔ پھر جو تم نے سبق حاصل کیا نا، ساری تحقیق کے بعد تمہیں سمجھ آ گئی کہ یہ صحیح کام ہے غلط، تذکرون، پھر کسی حال میں وہ تمہاری نظر سے اوجھل نہیں ہوگی، دن رات نہ وہ باتیں تمہارے سامنے رہیں، تمہیں یاد رہیں، ہر وقت ان کو دہراتے رہو۔ اور تیسری بات پھر کہی کہ نتیجہ کیا ہوگا، جب تم عقل سے کام لو گے، جو باتیں سمجھ میں آ گئی ان کو یاد رکھو گے، ان کا خیال رکھو گے، تو پھر آخر میں پیدا ہوگا لعلکم تتقون، ہر برائی سے بچ جاؤ گے اور ہر نیکی تمہارے اندر آ جائے گی۔ سارے مرحلے سمجھا دیے کہ پہلا تعقل کا، سوچنا سمجھنا، پھر تذکر کا کہ جو سمجھ آ گئی اس کو یاد بھی رکھنا، اور آخر میں یہ کہ اس کے نتیجہ میں تم متقی بن جاؤ، برائیاں چھوٹ جائیں گی، تمہارے قدم ہمیشہ نیکی کے راستے پر اٹھیں گے۔ اس کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ رسول اللہ کی اور آپ سے پہلے سارے نبیوں کی وصیت پڑھو کہ وہ امتوں کو کیا دے گئے، تو بہت سارا دین ایسا ہی، مگر یہ 3 آیتیں جو سورہ الانعام کے آخر میں نا، یہ خلاصہ ہے ان ساری تعلیمات جو اللہ نے اپنے نبیوں کو ہر زمانے میں دی۔ 4-5 کا بیان ہو گیا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، اولاد اپنی کو غریبی کے ڈر سے قتل نہیں کرنا، اور بے حیائی کی باتیں کھا وہ کھلی سمجھ آ رہی ہیں یا باطنوں لے جا رہی ہیں ادھر، ان سے دور رہنا۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو قتل نہیں کرنا جس کو اللہ نے عزت اور حرمت دی ہے سوائے قانون کے تقاضے کے، کہ دین ہی کسی موقع پر کیا اس نے قتل کیا قصاص میں قتل کرو، یہ شادی شدہ زانی ہے مرتد ہو، وہ مقرر کیے ہوں، یہ نہیں کہ جیسے کہ اٹھے مار دے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اسی پر ختم کرتے ہیں کہ یہ باتیں ہیں جن کی خدا نے تمہیں ہدایت کی اور تاکید کی ہے
امید ہے کہ تم عقل سے کام لوگے. اللہ نے کہا یا سوچو گے, غور کرو گے, اور اگلے 2 حصے جو انشاءاللہ پھر پورا جو ہے نا, جیسے کہا حضرت ابن, اگر تم چاہتے ہو کہ سارے نبیوں نے امتوں کو کیا وصیت کیا, خود یہ 3 ایسے پڑھو, پورے دین کا خلاصہ مل آ گیا. سورہ الانعام اور اس کا آخر. اور آپ دیکھ لیں آج کل, میں تو خیر, لیکن ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ جی اب تو ڈراموں میں اس قسم کی چیزیں, اس قسم کے افیئرز دکھا کے, اور پریکٹیکلی لوگوں کو اپنی طرف سے وہ تو ایجوکیٹ ہی کر رہے ہیں نا کہ یہ بھی ہوتا ہے. کئی ایک ایسی چیزیں جو عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتی ہیں, وہ ان ڈراموں کے ذریعے خام خواہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں اور بے حیائی جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں. اب ڈراموں میں وہ کلچر دکھایا جا رہا ہے جو ہمارے ملک کے رہنے والے لوگ ہی نہیں ہیں. جس قسم کی گاڑیاں اور جس قسم کے یہ معاملات دکھائے جا رہے ہیں, یہ تو پاکستان میں 0.0001% لوگوں کے پاس بھی اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی زندگی گزاریں. آپ کے سامنے یہ سارے معاملات, تو وہ کس قسم کے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس میں سے کیا نکال رہے ہیں؟ ڈرامے تو ختم ہی کر دینے چاہیے. ہم لوگ یہ ایفرٹ نہیں پوٹ کر سکتے. اللہ نے ایک عقل اور شعور دیا تھا. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت سیڈ ریالٹی ہے, اور یہ بات جان لیں کہ دیر از ڈیپ اٹریکشن ان بوتھ آف دا پارٹی, اسپیشلی دا مین. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے شہوات کو, ٹیمپٹیشنز کو مزین کر دیا, ٹو ٹیسٹ دیم ڈیفینیٹلی, اور مردوں کے لیے اسپیشلی من النساء, مردوں کے لیے خواتین. پھر والبنیر والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومہ, اور یہ ساری اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں ذلک متاع الحیات الدنیا, یہ متاع ہے, یہ سب پلاسٹک ہے. اور جو اللہ کے پاس ہے نا, واللہ عندہ حسن مآب, کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہترین ہے, دیٹ از پیور گولڈ. تو مردوں کو سب سے پہلا حکم جو ٹو ڈو ہے, کرنے کا کام ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. مردوں کو کہہ دیں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اور یاد رکھیں نظروں کو نیچے رکھنے سے ہی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. نظروں کو اٹھانے سے, اور نظریں جب وہ ایک ہر جگہ دوڑتی ہیں تو پھر کبھی بھی اٹ از ناٹ پاسبل. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے آنکھوں کو نیچے کرنے کا کہا اور پھر پرائیویٹ پارٹ سے حفاظت کرنے کا. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ, یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے ہر لحاظ سے. تو مردوں کے لیے حکم ہے, اور خواتین کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نظر نیچے رکھیں اور اپنے آپ کو کور رکھیں. سو مین شوڈ ہیلپ دیم سیلوز بائی لوئرنگ دیئر گیز, اینڈ وومن شوڈ ہیلپ مین اینڈ دیم سیلوز اگین بائی کورنگ دیم سیلوز, بائی ڈریسنگ پراپرلی, تاکہ ایک اچھا معاشرہ کریٹ ہو سکے. ڈونٹ تھنک کہ آپ کے ایسی پکچرز, میں سبحان اللہ یہ بھی دیکھتا ہوں کہ حجابی سسٹرز, نقابی سسٹرز, ٹائٹ ابایاز اینڈ کلرفل ابایاز پہن کے دے آر پوٹنگ دیئر فوٹوز بمبارڈنگ آن انسٹاگرام, اور وہ ڈال رہی ہیں کہ پیچھے نشید لگائی ہوئی ہے اینڈ جسٹ موونگ اراؤنڈ اینڈ سرکلنگ, اور کسی پارک میں کسی روز کے ساتھ. واٹ از دس؟ دس از ناٹ حجاب, دس از ناٹ نقاب. یو آر جسٹ وانٹنگ لو فرام پیپل, پریز فرام پیپل, فیم فرام پیپل. امہات المومنین آج ہوتی ہیں تو وہ اپنی پکچر اس طرح انسٹاگرام پہ پوسٹ کر رہی ہوتی, صحابیات اس طرح کر رہی ہوتی. نقاب اور حجاب, عورہ کیا ہے؟ عورہ چھپانے میں ہے. آپ نے چھپا بھی لیا اپنے چہرے کو, بٹ آنکھوں کا آئی میک اپ کر کے اور کیا کچھ کر کے پوسٹنگ اسٹف آن دا انٹرنیٹ, دس از ناٹ حجاب. سو یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ میں آپ کو کچھ سلف کے اقوال آپ سے شیئر کرتا ہوں. علی بن زید کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب, یعنی سعید بن مسیب ایک بہت بڑے تابعی ہیں, حضرت ابو ہریرہ کے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ما یئس الشیطان من احد الا اتا من قبل النساء. شیطان does not give up on a person until he tries him from the angle of women. ما ييأس الشيطان من أحد إلا أتاه من قبل النساء. شیطان سب لوگوں پہ ٹرائی کرتا ہے ان کو ہرانے کی, جب ہر جگہ سے وہ فیل ہو جائے نا تو پھر وہ الٹیمیٹلی خواتین کے تھرو مردوں کو ٹرائل کرتا ہے.
سو یہ اسپیسیفک نصیحات ٹو دا بردرز. اور سعید بن مسیب اپنے بیان میں اور لیکچر میں کہتے ہیں کہ میری عمر 84 ایئرز ہو گئی ہے اور میں اپنی ایک آنکھ سے میں دیکھ نہیں سکتا. ما من شیء اخوف عندی من النساء. میں سب سے زیادہ جو اپنے بارے میں ابھی بھی ڈرتا ہوں وہ خواتین کا فتنہ ہے. اللہ اکبر. ایک شخص جس کی 84 ایئرز ایج ہے اور اپنی ایک آنکھ سے وہ دیکھ نہیں پا رہا, جب وہ اپنے بارے میں آنیسٹ اوپینین دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں اور آپ ہم جوان ہو کے ہم کہیں نہیں جی نہیں ہمیں خواتین سے ڈر نہیں لگتا, اور وی آر یوزنگ انسٹاگرام اینڈ اسنیپ چیٹ اینڈ کیا کچھ ڈے اینڈ نائٹ, اینڈ دین وی سی کہ تو فلاں ہم سے گناہ کیوں جاتے ہیں, ہمارے وقت میں برکت کیوں نہیں ہے, یا ہمیں ایمان کی لذت محسوس نہیں ہوتی, ہم وی آر جسٹ پلینگ ود ourselves. اور سعید بن مسیب بھی کہتے ہیں کہ تمام پچھلی اقوام, تمام پچھلے جو نیشنز تھے اللہ کے نبی سے پہلے کہ جتنے بھی اقوام گزری ہیں, نیشنز گزرے ہیں, شیطان نے کسی پہ بھی گیو اپ نہیں کیا ایکسیپٹ ہی کیم فرام دا اینگل آف وومن. ان کے مردوں کو خواتین سے آزمایا. حسان بن ابی سنان عید کے دن نکلے, تو جب سارا دن گزار کے واپس آئے شام میں بیفور مغرب, تو ان کی وائف نے ان کو ایسی چھیڑتے ہوئے کہا کہ کتنی تم نے خوبصورت خواتین دیکھی ہیں. تو حسان بن ابی سنان یعنی دے یوز ٹو پروٹیکٹ دیم سیلوز, کہتے ہیں کہ آئی جسٹ لکڈ ایٹ مائی فنگرز, میں نے بس صرف پاؤں کی انگلیوں کو ہی دیکھا ہے اور میں نے اپنے آنکھوں کو اٹھا کے نہیں دیکھا کسی کو. سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء پہلے بھیجے ہیں ان کے دل میں فطرت النساء کا خوف ڈالا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ کہیں وہ خواتین کے معاملے میں فتنے میں نہ پڑ جائیں, بیکاز اٹ از این اٹریکشن فار مین. اور شیطان اگر کسی انسان جیسے میں نے کہا ہار مان جاتا ہے نا, تو لاسٹ اس کا جو حربہ ہے اور ٹرائی ہے کہ وہ اس کو خواتین کے تھرو ٹرائی کرتا ہے کہ یہ کسی طرح سے اس طرح ہی پھسل جائے گا, یہ اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر پائے گا, اس کو میں یہاں سے پھسلاؤں گا. اور پرسیسہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے, بہت بڑا عابد زاہد راہب تھا, وہ بنی اسرائیل کا شخص تھا, لمبی حدیثیں ہم نے بتائی بھی ہے. کرکس کیا تھا, خاتون کے فتنے میں پڑ گیا. عطا بن ابی رباح, اللہ اکبر, اتنے بڑے تابعی ہیں, صحابہ کے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ ہیں, عالم دین ہیں, کہتے ہیں کہ اگر تم بیت المال پہ مجھے ایز امانت دار اور امین مقرر کر دو نا, میں اپنے بارے میں نہیں ڈرتا, میں انشاءاللہ آئی ایم کانفیڈنٹ کہ میں اس کی حفاظت کروں گا اور میں اس میں چوری نہیں کروں گا. لیکن کہتے ہیں اگر تم مجھے ایک اگلی وومن کے اوپر بھی امین مقرر کرو نا تو میں اپنے بارے میں ڈرتا ہوں. تو میں ایسی خاتون جو بالکل حسین اور جمیل نہیں ہے, تم اگر اس کی بھی مجھے رکھوالی کی ذمہ داری دو نا تو میں اپنے بارے میں کچھ پرومس نہیں کر سکتا, بیکاز ہاؤ اسٹرانگ آف فتنہ اٹ از فار مین. اور آپ کو پتہ سبحان اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کا عذاب دکھایا گیا, اور بہت سارے عذاب تھے. ان میں سے ایک عذاب تھا کہ مرد اور خواتین کو ایک اوون میں ڈالا گیا, فرنس کی طرح تھا وہ, جس میں سے آگ نیچے جلتی تھی اور وہ آگ ان کو اوپر لے جاتی تھی, اور وہ آگ کی وجہ سے اوپر چڑھتے تھے اور پھر پھسل کے آگ میں گرتے تھے اور پھر چڑھتے تھے, اینڈ دے ور نیکڈ. تو اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل سے, جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ یہ زنا کیا کرتے تھے. اللہ اکبر, یہ صرف قبر کا عذاب ہے, ابھی آخرت بعد میں قبر کا عذاب. سو اسٹڈیز شو کرتی ہیں کہ the brain it stops working when a man starts looking at a woman with objectifying gaze, with a gaze جو کہ حرام ہوتی ہے. تو پھر logic goes out of the window اور اس کو انسان بات کرنا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ میں نے تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت میں رکھے اور ہم سب کو بچائے. کتنے پریکٹسنگ مسلمز کو, کتنے حفاظ کو دیکھا کہ وہ اس فتنے میں پڑ گئے. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے, عافیت کے ساتھ رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارِ, سب سے زیادہ لوگ یا رسول اللہ کس وجہ سے جہنم میں جائیں گے, کیا کام کیا ہوگا؟ آپ میں الفم والفراج, جو منہ میں ہے ذہنی زبان, والفراج پرائیویٹ پارٹس, اس کی وجہ سے اکثریت. سو سولوشنز بہت کچھ ہیں. آپ نے آپ کو قرآن سے اٹیچ رکھیں, صبح شام کے اذکار کریں,
سونے سے پہلے کے اذکار کریں, اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں. جو شخص اللہ کو یاد نہیں رکھتا وہ بالکل ایک ایسے مورچے کی طرح ہے جو کھلا ہوا ہے اینیمی کے لیے, کسی بھی ٹائم اس پہ حملہ کر سکتے ہیں. جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ کو صبح شام کے اذکار کرتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, وہ ایک فورٹرس کے اندر ہے جو چاروں طرف سے کورڈ ہے کہ شیطان اس پہ حملہ نہیں کر سکتا. للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار
النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده